وہ رات تھی جب چاند اپنی پوری شان سے چمک رہا تھا، لیکن گاؤں کے قریب والا پیپل کا درخت عجیب سی خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ درخت صدیوں سے وہاں کھڑا تھا اور گاؤں والوں کے لیے یہ صرف ایک درخت نہیں بلکہ ایک خوف کا منظر تھا۔ کہانیاں تھی کہ اس درخت میں کوئی جن بستا ہے اور جو بھی اس کے قریب جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا یا پھر اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ گاؤں کے لوگ اس درخت سے اتنا ڈرتے تھے کہ رات کے وقت کوئی اس طرف نظر بھی نہیں اٹھاتا تھا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ لیکن یہ کہانی اس بچے کی ہے جو نہ صرف پیپل کے درخت کے قریب گیا بلکہ اس کی چھاؤں میں خود کو ایک عجیب سی دنیا کا حصہ بنا لیا۔ احمد اور سلمیٰ کا گھر گاؤں کے کنارے پر تھا جہاں سے پیپل کا درخت صاف دکھائی دیتا تھا۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا، زین، جو صرف 7 سال کا تھا۔ زین ایک معصوم خاموش بچہ تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو کبھی کبھی سلمیٰ کو پریشان کر دیتی تھی۔ وہ اکثر کہتا تھا، امی مجھے رات کو آوازیں سنائی دیتی ہے، کوئی مجھے بلاتا ہے۔ سلمیٰ اس کی باتوں کو بچوں کی کہانیاں سمجھ کر ٹال دیتی تھی۔ ایک رات جب بارش کے بعد ہوا میں ٹھنڈک تھی، زین اپنے کمرے میں نہیں تھا۔ سلمیٰ نے گھر کا ہر کونا چھانا لیکن وہ کہیں نہیں ملا۔ احمد ایک چھوٹا سا کام کر کر واپس آیا تھا۔ سلمیٰ نے جب سنا تو اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ درخت کے پاس گیا ہوگا، اس نے ڈرتے ہوئے کہا۔ سلمیٰ نے اس کی بات کو جھٹلایا لیکن دل ہی دل میں وہ بھی ڈر رہی تھی۔ احمد نے ٹارچ اٹھائی اور گھر سے نکل پڑا۔ پیپل کا درخت گاؤں کے باہر ایک خالی میدان میں کھڑا تھا جہاں رات کے وقت کوئی نہیں جاتا تھا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ زین درخت کے نیچے کھڑا ہے، اپنی آنکھیں بند کی اور کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ احمد نے اس کا نام پکارا لیکن زین نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب وہ قریب گیا تو اس نے دیکھا کہ زین کے ہاتھوں میں ایک پرانی سی کتاب تھی جس کی لکھاوٹ عجیب سی تھی، اور اس کے آس پاس ہوا میں ایک ہلکی سی سسکی کی آواز گونج رہی تھی۔ زین! احمد نے زور سے چلا کر اس کا ہاتھ پکڑا لیکن زین کی آنکھیں اب بھی بند تھیں اور اس کا چہرہ ایک عجیب سی مسکراہٹ سے بھرا ہوا تھا۔ احمد نے اسے واپس گھر لے آیا لیکن اس رات کے بعد زین کبھی پہلے جیسا نہیں رہا۔ اگلی صبح زین اپنے بستر پر پڑا تھا لیکن اس کی آنکھیں اب بھی بند تھیں۔ سلمیٰ نے اسے جگانے کی کوشش کی، وہ نہیں اٹھا۔ جب اس کی آنکھیں کھلی تو اس میں وہ چمک نہیں تھی، سب بدل گیا تھا۔ وہ بالکل خالی تھی، گہری تھی، خوفناک تھی۔ اس نے اپنی امی کی طرف دیکھا اور ایک عجیب سی آواز میں کہا، وہ مجھے چھوڑ نہیں سکتا امی، وہ مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ سلمیٰ کا دل دھڑکنے لگا، کانپ اٹھی وہ۔ اس نے احمد کو بتایا اور دونوں نے گاؤں کے مولوی صاحب کو بلایا۔ مولوی صاحب نے زین کو دیکھا اور کہا، یہ بچہ کسی جن کا اثر میں ہے، کوئی پیپل کا پیڑ اسے بلا رہا ہے، اسے وہاں سے دور رکھنا ہوگا۔ انہوں نے زین کے گلے میں تعویذ پہنایا، گھر میں قرآن کی تلاوت شروع کی، لیکن ہر رات زین اپنے بستر سے اٹھ کر درخت کی طرف چلا جاتا تھا۔ احمد نے ایک رات اس کا دروازہ بند کیا لیکن صبح دیکھا تو دروازہ کھلا تھا اور زین پھر درخت کے نیچے ہی تھا۔ ایک دن گاؤں کی ایک بڑھیا جو جادو ٹونے کا علم رکھتی تھی احمد کے گھر آئی۔ اس نے زین کو دیکھا اور کہا، یہ جن نہیں بلکہ ایک پرانی روح ہے جو اس درخت میں بند ہے۔ صدیوں پہلے اس درخت کے نیچے ایک شیطانی رسم ہوئی تھی جس میں ایک بچے کی قربانی دی گئی تھی۔ تب سے یہ روح ہر اس بچے کو اپنے ساتھ لینے کی کوشش کرتی ہے جو اس درخت کے قریب جاتا ہے۔ بڑھیا نے بتایا کہ اس کتاب جو زین کے ہاتھوں میں تھی وہ ایک شیطانی کتاب تھی جو اس روح کو بلانے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ احمد اور سلمیٰ نے فیصلہ کیا کہ وہ درخت کو کاٹ دیں گے لیکن بڑھیا نے منع کیا، اگر درخت کاٹو گے تو وہ روح آزاد ہو جائے گی اور پھر کوئی نہیں بچے گا۔
ایک رات جب احمد اور سلمیٰ سو رہے تھے، انہیں ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ یہ آواز زین کے کمرے سے آ رہی تھی، لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو زین وہاں نہیں تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ گھر کا دروازہ کھلا تھا اور باہر بارش ہو رہی تھی۔ احمد نے ٹارچ اٹھائی اور سلمیٰ کے ساتھ پیپل کے درخت کی طرف چل دیا۔ وہاں کا منظر خوفناک تھا۔ زین درخت کے نیچے کھڑا تھا، اس کی آنکھیں اب بالکل کالی ہو چکی تھی اور اس کے منہ سے ایک عجیب سی بھاشا نکل رہی تھی۔ درخت کے تنوں سے خون ٹپک رہا تھا اور ہوا میں ایک سسکی کی آواز گونج رہی تھی۔ احمد نے زین کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اس کا ہاتھ زین کے جسم سے جڑ گیا جیسے وہ کوئی بھوت ہو۔ سلمیٰ چلائی، زین واپس آ جا! لیکن زین نے ایک شیطانی ہنسی کے ساتھ کہا، وہ مجھے اپنا بنا چکا ہے۔ امی، اب میں اس کا ہوں۔ اسی وقت درخت کے تنوں سے ایک کالا سایہ نکلا جو زین کے آس پاس چکر لگا رہا تھا۔ احمد نے اپنی جیب سے تعویذ نکالا اور اسے زین کے اوپر پھینکا، لیکن سائے نے اس تعویذ کو جلا کر راکھ کر دیا۔ تبھی مولوی صاحب وہاں پہنچے۔ انہوں نے اپنے ساتھ ایک پرانی کتاب پکڑی ہوئی تھی جس میں شیطانی روحوں کو بند کرنے کا طریقہ لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے تلاوت شروع کی۔ درخت کے آس پاس ایک عجیب سی روشنی چمکنے لگی۔ سایہ چلایا اور اس کی آواز اتنی خوفناک تھی کہ سلمیٰ بے ہوش ہو گئی۔ احمد نے زین کو پکڑ لیا اور مولوی صاحب نے اپنی تلاوت جاری رکھی۔ آخر میں سایہ درخت کے اندر واپس چلا گیا اور زین بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ مولوی صاحب نے کہا، اب یہ روح درخت میں بند ہے، لیکن یہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس درخت سے دور رہو، ورنہ یہ پھر کسی کو اپنا شکار بنائے گی۔ احمد اور سلمیٰ زین کو لے کر شہر چلے گئے اور کبھی گاؤں واپس نہیں آئے۔ احمد ٹھیک تو ہو گیا، لیکن اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی خوفناک چمک تھی جو کبھی کبھی رات کے وقت ابھرتی تھی۔ گاؤں والوں نے اس درخت کے آس پاس ایک دیوار کھڑی کر دی، لیکن رات کے وقت لوگ کہتے ہیں کہ اب بھی وہاں سے سسکیوں کی آوازیں آتی ہیں اور کبھی کبھی ایک بچے کا سایہ دکھتا ہے جو لوگوں کو اپنے پاس بلاتا ہے۔ پیپل کا درخت اب بھی وہاں کھڑا ہے، اپنی چھاؤں میں خوف چھپائے ہوئے، اور اس روح کا انتظار کرتا ہے جو اسے آزاد کروا سکے۔ اگر پوری ویڈیو دیکھ لی ہے تو لائک کر کے جائیے گا۔ اللہ حافظ۔